کسی بھائی کو عذر ہو کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ کسی کو نیند آتی ہے، کوئی تھک جاتا ہے اور کسی کے مطلب کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے کچھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، بس اس کو دوسری باتیں چاہیے، کون سی حکومت آئے گی، کون سی حکومت جائے گی، کاروبار کب کھلے گا، کس ملک میں کاروبار زیادہ ہے، ایسی باتیں چاہیے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا بھی سوچو، موت کا کیا ہوگا، کوئی بیماری تم کو چانے لگی پھر کیا ہوگا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، لو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی سوچو۔ آقا جی کا موت کو بہت یاد کرو تاکہ ان کو سب بھول جاؤ، جہاں امان ملے گی ہمیشہ کے لیے وہ آخرت ہے، لیکن ایمان والے کے لیے۔ یہاں امان دنیا میں نبیوں کو بھی نہیں ہے، ولیوں کو بھی نہیں ہے، بادشاہوں کو بھی نہیں، نہ غریب کو نہ امیر کو۔ نبی بیمار ہو گئے، ولی بیمار ہو گئے، انبیاء قتل ہو گئے، اولیاء قتل ہو گئے۔ ہاں تو تم کیا مستقبل بناؤ گے یہاں؟ پتہ تو نہیں اب کیا ہونا، کل کیا ہوتا ہے، پتہ اب چلتا ہے؟ ہاں تو پھر یہاں کیا سوچتے ہیں مستقبل بنانا ہے، یہاں سڑکیں بنانی ہیں، یہاں یہ بنانا ہے، ادھر سے ایٹم بم آ گیا، سارا افغانستان ختم ہو گیا، اب پھر تعمیر شروع ہو گئی، $1 ارب دو ٹھیک کرو سارا۔ عراق کو پہلے بھی الٹایا گرایا مرایا، وہاں ڈالر دو، یہ دو، فنڈ دو، اس کو ٹھیک کرو، اور تم ادھر بدین میں ٹھیک کرو، کراچی میں ٹھیک کرو، سمندر سارا ہی آ گیا تو پھر ایک دو دفعہ پہلے آیا بھی تھا، کہتے کراچی والے چیخے مار رہے تھے۔ ہاں تو پھر یہاں سوچنا تو ادھر سوچے آدمی جدھر کچھ ضمانت ہو، امانت ہو، وہاں یقین ہو کہ ادھر کچھ نہیں ہونے والا ہے، ادھر تو سب کچھ ہی ہونے والا ہے۔ ہاں تو پھر کیا سوچ کے بیٹھے ہو؟ ہمارا مشورہ مانتے ہو تو بھئی یہی کام کرو، تسبیحوں والا کہ ایمان سے نکل جائیں، آگے ساری خیریں ہیں۔ آقا جی کہتے ایمان والا مرتا ہے اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اور خدا کے بعد جو ایمان والا جاتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جو چاہے گا اس کے مرضی کے موافق ہوگا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی چیز کو جیسے تکلیف نہیں دے گی، منہ مانگی چیزیں اور عقل اور تصور سے باہر اس پہ رحمتیں اتریں گی۔ تو پھر ادھر کا بندوبست کریں، ادھر کو تو مصیبت ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن ادھر کے لیے کرو، وعدہ ہے خدا کا بھی اور نبی کا بھی۔ تو پھر اب شروع کر دو تسبیحیں اور داڑھیاں، اور مونچھوں کو مناؤ اور داڑھی کو رکھو، ایک دم نہیں، سال دو سال کے بعد، کیونکہ نئے نئے آئے ہوئے نا کہ یہ کیا داڑھی مونچھ کی بات کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آقا جی کی زبان سے جو بھی نکل جائے بہت بڑی بات ہے، ان کی ہر بات کو بڑی بات سمجھو۔ آپ نے کہا داڑھی رکھو اور مونچھیں کاٹو، ہاں اب سوچ لو۔ ہاں ڈگری والے کہتے ہیں نہیں، داڑھی کاٹو مونچھیں رکھو، یہ ڈگری والا اکثر دیکھو، ڈگری والے کالج والے یہ الٹا چلتے ہیں، سیدھا نہیں چلتے، سیانہ کوا کہتے گھو پہ بیٹھے، یہ ایسے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں صوبہ بنانا، کراچی کو صوبہ بنا لیا، وہ تو اب سیلاب آ گیا، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، سمندر بنے گا، دریا بنے گا، یہ بنانے کی جگہ ہے، انسان بنانے کی جگہ میں کچھ بنائے، ادھر کسی وقت کوئی آفت، کوئی مصیبت تم پر آ سکتی ہے، زمین پہ آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو ضمانت ہے کسی چیز کی؟ اسی آقا جن کا موت کو بہت یاد کرو۔ ہاں تو موت کو سوچو تو پھر ادھر کر، میں یہ سوچتا ہوں تو پھر مجھے زیادہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یا پھر موت سے جان چھڑا لو، کوئی ایسا طریقہ کرو، جان بھی سے نہیں چھوٹے گی، چھوٹ سکتی ہے؟ بس یہی کہنا پڑے گا کہ انسان تقدیر میں دخل نہ دے، زیادہ سوچے نہیں، بس جس نے جدھر جانا ہے، مرنا ہی ہے،
لیکن انسان بظاہر کوشش تو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو رزق آنا نہیں آنا ہے وہ پتہ ہی سکتے ہیں، لیکن بظاہر آپ نوکری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بعد میں رزق آتا ہے، اور کبھی آتا بھی ہے تو نصیب میں نہیں ہوتا، بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی بیماری میں چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ٹیسٹوں میں فیسوں میں لے لیتے ہیں، تمہارا کھاتا برابر ہو گیا. تو ایسے عمل کا انسان کوشش کرتا ہے. اب پتہ ہے جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، کرنا تو چاہیے. تم کو بیماری لگتی ہے، تم کہتے ہو بس جائے گی نہ جائے گی وہ تو بات کی بات ہے. تم دوائی بھی لیتے ہو، پرہیز بھی کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، شفا ہو بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی، وہ بات کرنا تو پڑتا ہے نا. اب جنت میں مرتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، خدا جانے کہاں جاتے ہیں. کریں تو صحیح نا. یہ تو پتہ ہے کہ مرنا ہے، یہ تو پتہ ہے ایمان حضرت محمد مصطفیٰ پر لائے ہیں، آگے جنت بھی جہنم بھی ہے. تو جنت کے معاملے کے کام کریں گے تو جنت ہوگی، کہ زیادہ وہ ہوتے ہیں تو امید ہے، اور زیادہ جہنم کے کام کرتے ہیں یا خدا کی ناراضگی کے کرتے ہیں تو پھر انسان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا. دنیا میں بھی اندازے ہوتے ہیں. ایک آیا گھبرایا ہوا، میں کیوں گھبرا کیوں رہے بھائی؟ بولا وہ پیپر دینے امتحان ہے، دعا کرو. میں کہ دعا بھی ہوتی ہے، سبب بھی ہوتا ہے. پرندہ 2 پر سے اٹھتا ہے، 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. کچھ محنت کی ہے امتحان کے لیے؟ بولتا جی محنت نہیں کی ہے. بتاؤ اب دعا کیا کرے گی؟ آپ مجھے کہیں کہ دعا کرو اولاد کے لیے، میں کہوں شادی کر لو، دعا بھی کریں، اولاد ہو نہ ہو بھائی لیکن شادی کرنی پڑے گی، ابھی ہو نہ ہو وہ دعا کرنی. آپ کہیں گے شادی تو میں نہیں کرتا، بس آپ اولاد کی دعا کر دو. یہ تو نہیں ہوگا نا. شادی بھی کرو پھر اولاد کی دعا، پھر دیکھو ہوتی نہیں ہوتی. لیکن شادی بھی نہیں کرنی، اولاد کی دعا ہو جائے، یہ تو نہیں ہوگا. تو آپ ان باتوں کو سوچیں تو پھر آپ کچھ پتہ ہی موت نے آنا ہے، اور یہاں تو راحت ہے نہیں ہے، نہ بادشاہ کو ہے. جس کو سپر طاقت بولتے ہیں تم لوگ شرک کی بات کرتے ہیں. سپر طاقت اللہ ہے، ذوالقوۃ المتین، کوئی نہیں ہے. یہ شرک کی باتیں ہیں. تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کافی ہے. جنہوں رب رکھے انہوں قوم چکھے. تم خدا کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، اور نبی کریم کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان پہ یقین ہے تو اس طرف آ جاؤ. تمہاری ضمانت امانت دنیا آخرت میں ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. اگر ان کی طرف آ گئے سب مصیبتوں سے چھوٹ جاؤ گے، نہیں تو ایسے سوچ سوچ کے ہی مر جاؤ گے. ہاں یہ تم سمجھ لو. تمہارے لیے قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے. خدا بچانے پہ آئے تو معجزے دکھاتا ہے. وہ دنیا کو قتل کر رہا تھا فرعون، اور جس کے ہاتھ سے قتل ہونا تھا اس کے پاس ہی بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، عائش کر رہا تھا. وہ پاس ہی تھا، سامنے تھا اس کے، ہر وقت روز اس کو دیکھتا تھا، اس کی جھولی میں بیٹھتا تھا، ادھر جاتا تھا. اور اس نے کتنے ہزارہ بچے قتل کیے. نجومیوں سے پوچھے کہ میری بچاؤ ہو جائے، بچاؤ نہیں ہوا اس کا. اور جس کے ہاتھ سے مرنا تھا خدا نے اس کے گھر میں اس کو رکھ دیا تمہارے پاس. موسیٰ علیہ السلام. تو اتنا نہ سوچے تو ایک حد تک سوچے جس حد تک خدا رسول نے تم کو کہا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. نہیں ہو سکے گا. قرآن میں بھی ہے تم جو بھی چاہتے ہو نہیں ہوگا جب تک خدا نہیں چاہے گا. تو پھر خدا تعالیٰ کی رحمت اور رضا کا سارا رابطہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. میرے پاس بال بہت ہے، میرے پاس ڈگری بہت ہے، میں بٹیرا ہوں، مجھے خدا کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. تو بٹیرا بھی زد میں آ جائے گا. سب زد میں آ جاتے ہیں. ایک کو ایک دباتا ہے دنیا میں. نہیں، یہ خدا نہ کرتا پتہ نہیں کیا ہوتا. اور ایک کو ایک دباتا، سب کو دبا کر خدا نے رکھا ہوا. ایک کے دباؤ سے دوسرا نکل سکتا ہے، لیکن خدا کی دباؤ سے کوئی نہیں نکل سکتا. نکل سکتا ہے کوئی؟ ہاں تو پھر انسان بن جاؤ، سیدھے بن جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ. پنجابی بولتے بندے دا پتر بن جاتا. اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ بڑا سکون اور حالات سے اچھے، تو پھر معلومات لیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تسبیحیں پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں.
خدا رسول پر پھر وہ بھی لگ جاتے ہیں، ان کو فائدے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زیادہ لگتا ہے، اور جس کو کم فائدہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، کسی کو ہوتا ہے نہیں وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بات نہیں خدا کی رحمت ختم ہو گئی یا خدا قادر نہیں ہے اتنی مخلوق کو سنبھالیے، نہیں ہے، وہ نیتوں کی مار ہے۔ جس کی نیت اور دل اچھا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے امان کا۔ جس کی نیت دل اچھا نہیں، مکے میں بھی رہے اس کو امان نہیں ہے، مدینے میں بھی رہے امان نہیں ہے، اپنے ملک میں بھی رہے امان نہیں ہے، باہر بھی رہے امان نہیں ہے۔ اور جس کو خدا امان دے اس کو باغ میں بھی ڈال دو، جنت میں بھی ڈال دو، جہنم میں بھی ڈال دو، آگ میں بھی ڈال دو، کہیں بھی ڈال دو اس کو امان ہے۔ ابراہیم صاحب کو آگ میں ڈال دیا تو امان تھی، اللہ نے امان دی، آگ میں امان۔ بتاؤ آگ میں امان ہوتی ہے؟ آگ میں امان۔ اصحاب کہف پریشان تھے کہ یہ قتل کریں گے، ہم ایمان لائیں نوجوان۔ خدا نے کہا کچھ آرام کر لو۔ 300 سال سوتے رہے، آرام کرتے رہے، 300 سال کے بعد پھر زندہ ہوئے۔ وہ سمجھے ہم گھڑی 2 گھڑی سوئے ہیں، گھڑی 2 گھڑی۔ ایک دوسرے پوچھ رہے تھے بھائی کتنا، کہا کچھ آرام تھوڑا بہت کر لیا، 1 دن 8 دن، تب کھانا وانا کھانا۔ وہ سمجھتے ہیں ابھی سوئے ہیں، صبح کو دوپہر ہوگی کھانا کھائیں۔ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن اپنے کو لپیٹ کوئی پہچان نہ لے، نہیں تو پھر تم کو وہ اپنی اسی کافروں کی مذہب پہ لے جائیں گے یا تم کو قتل کر دیں گے۔ تو چھپ کے جاؤ۔ اس کو نہیں پتہ 300 سال ہو گئے ہیں، زمانے بدل گئے ہیں، بادشاہ مر گئے ہیں، نہیں وہ قصہ پڑھ لینا۔ تو خدا رحمت پہ آئے تو کسی وقت رحمت جہاں وہیں ہو سکتی ہے، اور خدا تعالیٰ تم کو پکڑ لے تو تمہارے گھر میں تم کو پکڑ لے، اور تم کو رحمت کر دے، ساری دنیا تمہارے پیچھے لگے، تم پکڑے نہیں جاؤ گے۔ تو پھر یہ خدا رسول کا معاملہ مضبوط کرنا چاہیے یا لوگوں سے معاملہ مضبوط کرنا چاہیے؟ تو خدا رسول سے مضبوط کرنا ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ قیامت تک موجود ہیں، ساری دنیا کے لیے امان ہے جو ان کی طرف آ جائے۔ تو ہماری دعوت یہی ہوتی ہے، جو وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا یہ لوح و قلم تیرے ہیں، تو پھر تم کو کیا چاہیے؟ اور یہ حقیقت ہے۔ اس چیز کو یہ خیال یا تصور یا ایسے نہ سمجھے کہ ایک وہمی بات ہے دل ذہن میں بیٹھی، حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے نا، اور تم لوگوں کہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم کو بھی یقین ہو جائے گا جب تمہارے کام بنیں گے، تمہاری مصیبتیں ٹلیں گی، تم جو چاہتے ہو وہ ہونے لگے گا۔ کہ جب کچھ ہوتا ہے تو انسان کو یقین بنتا ہے، باتوں سے اتنا یقین نہیں بنتا ہے، باتوں سے ایک جیسے تسلی ہوتی ہے، یقین جب تمہارے معاملے بنیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بنتے ہیں اگر آپ لگ جائیں تو خدا کرے آپ کا دل لگ جائے، خدا سے بھی نبی سے بھی انشاءاللہ۔ چل بھائی سنا۔